السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے وہ جملے جو کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، سفر یعنی مسافرت، یعنی سفر کرنا یا مسافرت کرنا۔ ما ہفتے قبل با استاد مان بے اصفہان رفتیم۔ ہم ایک ہفتہ پہلے اپنے استاد کے ساتھ اصفہان کی طرف گئے۔ من در این سفر چیزهای زیادی آموختم۔ میں نے اس سفر میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیں۔ پدر و مادر میخواهند ماہ آئندہ به سفر مکہ بروند۔ میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ آنے والے مہینے میں سفر مکہ کے لیے جائیں۔ پیادے یعنی پیدل۔ خانه ما نزدیک مدرسه است۔ ہمارا گھر مدرسے کے نزدیک ہے۔ ما ہر روز از خانه تا مدرسه پیاده میرویم۔ ہم روزانہ گھر سے مدرسے تک پیدل جاتے ہیں۔ من ہنگام پیاده شدن از تاکسی کرایه آن را دادم۔ میں ٹیکسی سے اترنے کے بعد ٹیکسی کا کرایہ میں نے دے دیا۔ تو گاڑی سے اترنے کو بھی پیادہ بولتے ہیں۔ در سفر به مشہد، مشہد کے سفر میں، ہنگام ظہر کے وقت، ما برای خواندن نماز و خوردن نهار از اتوبوس پیاده شدیم۔ مشہد کے سفر میں ظہر کے وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے اور دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بس سے اترتے تھے۔ بس سے اترنا یعنی اس چیز کو بھی پیادہ بول۔ راہ یعنی راہ۔ راہ تہران تا مشہد حدوداً 800 کلومیتر است۔ تہران سے لے کے مشہد تک کا راستہ تقریباً 800 کلومیٹر ہے۔ وقتی از کشورم به ایران می آمدم، جب اپنے ملک سے ایران آ رہا تھا، چند روز در راہ بودم و خیلی خسته شدم۔ کچھ دن میں راستے میں تھا اور بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ اب مقصد، مقصد یعنی منزل۔ برای رفتن به ورزشگاه سوار تاکسی شدم۔ ورزش گاہ جانے کے لیے میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، یعنی جم جانے کے لیے۔ وقتی به مقصد رسیدیم، جب ہم اپنی منزل تک پہنچے، راننده گفت، ڈرائیور نے کہا، لطفاً پیاده شوید، برائے مہربانی اتر جائیں۔ اینجا ورزشگاه است، یہاں پہ جم ہے، یعنی آپ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ زینب و برادرش برای آمدن به ایران، زینب اور اس کا بھائی ایران آنے کے لیے 8:30 صبح سوار ہواپیما شدند۔ صبح کے 8 بجے ہوائی جہاز پہ سوار ہوئے۔ وقتی به مقصد رسیدند، جب اپنی منزل تک پہنچ گئے، ساعت حدوداً 12 بود، اس وقت تقریباً 12 بج رہے تھے۔ مادی معنوی یعنی دنیاوی اخروی۔ زندگی انسان دو بخش است۔ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، مادی مانند خوردن، خوابیدن و ایک حصہ انسان کی زندگی کا دنیاوی ہے، جیسے کہ کھانا، سونا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ معنوی مانند نماز، نماز خواندن، دروغ نہ گفتن، خدمت کردن به دیگران و دوسرا حصہ جو ہے وہ اخروی ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا، دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انسان برای موفقیت در زندگی هم به پیشرفت‌های مادی نیاز دارد و هم به پیشرفت‌های معنوی۔ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اسے دنیا میں بھی ترقی کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی۔ اب ہے نیاز مند یعنی ضرورت مند۔ ما باید چیزهایی را که نیاز نداریم به انسانهای نیازمند بدهیم۔ ہمیں حتماً وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان انسانوں کو دینی چاہیے جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ انسانها به کمک خدا نیازمند هستند۔ تمام انسان خدا کی مدد کے ضرورت مند ہیں۔ اب ہے الفاظ اور ان کے مخالف۔ سب سے پہلا لفظ پیاده رفتن یعنی پیدل جانا، اس کا مخالف ہے سوار رفتن یعنی سواری پہ جانا۔ پیدا کردن یعنی ڈھونڈنا، گم کردن یعنی گم کر دینا، پیدا کردن یعنی تلاش کرنا۔ طولانی، طولانی یعنی بہت ہی طویل۔ کوتاہ، کوتاہ یعنی کم۔ مقصد یعنی ہدف یا منزل۔ مبدا، مبدا یعنی ابتدا، شروعات۔ خلاف کار، خلاف کار یعنی جو قانون کے خلاف کام کرتے ہیں، برے کام کرنے والے۔ نیکوکار، یہ اس کا مخالف ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے۔ پیاده شدن، سوار شدن، پیدل چلنا، سوار ہونا۔ اس کے بعد ہے ساختن، ساختن یعنی بنانا، خراب کردن یعنی بگاڑنا۔ مادی، مادی کا مخالف ہے معنوی یعنی اخروی، دنیاوی اخروی۔ نیاز مند یعنی ضرورت مند
اور اس کا مخالف ہے بی نیاز، یعنی جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ و معنی۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، اتاق پذیرائی یعنی گیسٹ روم، باغچے باغیچہ، تعجب تعجب حیرت، تعطیل چھٹی، تمیز کردن صاف کرنا، جارو کردن جھاڑو لگانا، جشن تولد یعنی جنم دن کا فنکشن یا پارٹی، چه خبر کیا خبر، حرکت کردن یعنی چلنا، دعوت کردن دعوت دینا، رنگ زدن رنگ لگانا، سالے یعنی سال، سرگرم پرجوش، مہمانی مہمان نوازی، ہر کس یعنی ہر کوئی۔ اب ہم رواں پڑھتے ہیں، اتاق پذیرائی، باغچے، تعجب، تعطیل، تمیز کردن، جارو کردن، جشن تولد، چه خبر، حرکت کردن، دعوت کردن، رنگ زدن، سالے، سرگرم، مہمانی، ہر کس۔ اچھا اب ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے جشن تولد یعنی برتھ ڈے پارٹی یا جنم دن پارٹی۔ فاطمه و علی امروز ہمراہ پدر و مادرشان به مدرسه رفتند۔ فاطمہ اور علی آج اپنی ماں باپ کے ساتھ مدرسہ گئے۔ ہنگام پیاده شدن از ماشین، گاڑی سے اترتے وقت، مادرشان گفت ان کی ماں نے کہا، بچے ہاں من دارم به خانه پدر بزرگ می روم، میں ابھی اپنے دادا کے گھر جا رہی ہوں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ دارم پہ کھانے یہ نیا لفظ ہے، اس کی وضاحت ہم آگے جا کے پڑھیں گے، صحیح ہے۔ شما هم پس از تعطیل شدن مدرسه به آنجا بیایید، آپ لوگ بھی اپنے مدرسے کی چھٹی کے بعد وہاں پہ پہنچ جائیے گا۔ بچے ها بعد از کلاس با خوشحالی به طرف خانه پدر بزرگ رفتند، بچے کلاس کے فوراً بعد خوشی خوشی سے اپنے دادا کے گھر یا نانا کے گھر گئے۔ فاطمه میگوید، فاطمہ کہتی ہے، پس از ورود به خانه متوجه شدیم خانه پدر بزرگ شلوغ است، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ دادا کے گھر میں رش ہے، وہ ہر کس سرگرم انجام کاری است، اور ہر کوئی اپنے کام کو انجام دینے میں پرجوش طریقے سے لگا ہوا ہے۔ خاله سارا دارد حیات را جارو میکند، خالہ سارا صحن کو جھاڑو دے رہی تھی۔ دائی رضا دارد باغچه را تمیز میکند، رضا ماموں باغیچے کی صفائی کر رہے تھے۔ دائی جواد دارد اتاق پذیرائی را رنگ میزند، جواد ماموں گیسٹ روم کو کلر کر رہے تھے، رنگ لگا رہے تھے۔ و خاله لیلی و دخترش هم دارند آشپزخانه را مرتب میکنند، اور لیلی خالہ اور ان کی بیٹی کچن کو مرتب کر رہے تھے۔ و شیرینی و کیک میپزند، اور مٹھائی اور کیک بنا رہے تھے۔ مادر بزرگ هم دارد با تلفن صحبت میکند و بازی را به یک مہمانی دعوت میکند، اور دادی بھی ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی اور کچھ لوگوں کو مہمانی کی دعوت دے رہی تھی۔ با تعجب از مادرم پرسیدم، حیرت سے میں نے اپنی ماں سے پوچھا، چی خبر است کیا خبر ہے، چه کار دارید میکنید کیا کون سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ او با لبخند پاسخ داد، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پنجشنبه این ہفتے، اس ہفتے کے جمعرات کو، روز تولد پدر بزرگ است، نانا کا جنم دن ہے۔ او امسال 70 ساله می شود، وہ اس سال 70 سال کے ہو جائیں گے۔ به همین خاطر داریم منزل را برای جشن تولد او آماده می کنیم، اسی وجہ سے پورے گھر کو ان کے جنم دن کے لیے سجایا جا رہا ہے یا سجا رہے ہیں۔ من و علی از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدیم، میں اور علی اس خبر کو سننے کے بعد بہت خوشحال ہوئے۔ و به حیات رفتیم، اور ہم صحن میں گئے، تا به خالہ سارے و دائی رضا در جارو کردن حیات و مرتب کردن باغچه کمک کنیم۔ اس کے بعد ہم صحن میں گئے تاکہ خالہ سارا اور رضا ماموں کے تاکہ ہم ان کے صحن میں جھاڑو لگانے اور باغچے کو مرتب کرنے میں مدد کر سکیں۔ اس کے بعد مزید کچھ جملے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے جشن تولد، یعنی جنم دن کا جشن۔ من 17 ربیع الاول در جشن تولد پیامبر شرکت کردم، میں 17 ربیع الاول کو رسول اکرم کے پیدائش کے جشن پہ میں نے شرکت کی۔ فردا روز تولد پسرم است، کل میرے بیٹے کا جنم دن ہے۔ من میخواهم برای او جشن تولد بگیرم،
میں چاہتا ہوں کہ اس کے جنم دن پہ جشن مناؤں۔ تعطیل یعنی چھٹی۔ روزهای جمعه به دانشگاه نمی رویم چون دانشگاه تعطیل است۔ جمعے کے دنوں میں ہم یونیورسٹی نہیں جاتے کیونکہ یونیورسٹی کی چھٹی ہوتی ہے۔ محمد و مریم در روزهای تعطیل، محمد اور مریم چھٹیوں کے دنوں میں بچه‌هایشان را به پارک میبرند، اپنے بچوں کو پارک لے جاتے ہیں۔ حرکت کردن یعنی چلنا۔ وقتی دانش آموزان سوار اتوبوس شدند، جس وقت شاگرد بس میں سوار ہوئے، اتوبوس به طرف مدرسه حرکت کرد، بس مدرسے کی طرف چلنے لگی۔ ما ہر روز پس از تعطیل شدن کلاس، ہم روزانہ کلاس کی چھٹی ہونے کے بعد پیاده به طرف خانه حرکت میکنیم، پیدل اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے الفاظ و مخالف پڑھے، الفاظ و معنی پڑھے اور انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے جملے بھی پڑھے۔ تو آج کی مکمل کلاس میں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔